अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा वस्सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला मौला ने हम सबको जीने का दर्स दिया, करबला ने हमें ईमान सिखाया और करबला हम सबको यकीन की मनाजिल तय कराने में बहुत बड़ी मददगार है। क्यों? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से करबला को निस्बत है। मौला की बारगाह में मौजूद हैं, आप सबके लिए दुआ गो हैं। खुदावंद मुताल आप सबको जल्द करबला मौला आने का शरफ अता फरमाए। पीर का दिन इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम का दिन, इन दोनों आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की मेहमान नवाजी में रहे। आज के दिन 22 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी कमरी करबला मौला के मुताबिक है और 16 सितंबर 2025 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1882 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। अल्लाह का शुक्र एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब हुआ। आज हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं मनकबत व नोहा खां यासिर अली रिदा साहिबान। आइए इनसे फैज़ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। या अली मदद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइएगा। जो मुश्किल घड़ी में पुकारा मोहम्मद, जो मुश्किल घड़ी में पुकारा मोहम्मद, मदद को चले आए बारा मोहम्मद, जो मुश्किल घड़ी में पुकारा मोहम्मद, जो मुश्किल घड़ी में नहीं आल के बिन मोहम्मद किसी के, नहीं आल के बिन मोहम्मद किसी के, कोई लाख बोले हमारा मोहम्मद, कोई लाख बोले हमारा मोहम्मद, मदद को चले आए बारा मोहम्मद, जो मुश्किल घड़ी किसी ने अली की हकीकत जो पूछी, किसी ने अली की हकीकत जो पूछी, मोहम्मद ने हंस के पुकारा मोहम्मद, मोहम्मद ने हंस के पुकारा मोहम्मद, जो मुश्किल घड़ी में। और ये तकरार देखिएगा क्या खूबसूरत है। बिस्मिल्लाह। मोहम्मद 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 मोहम्मद, ये कुनबा है सारे का सारा मोहम्मद, ये कुनबा है सारे का सारा मोहम्मद, मदद को चले आए बारा मोहम्मद, जो मुश्किल घड़ी में। वाह सुभान।
یہ اکبر کی آمد پہ شبیر بولے، یہ اکبر کی آمد پہ شبیر بولے، بلائے گئے ہیں دوبارہ محمد، بلائے گئے ہیں دوبارہ محمد، جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، مدد کو چلے آئے بارہ محمد، جو مشکل گھڑی میں۔ اس میں نے ایک اپنا شعر ایڈ کیا تھا، بسم اللہ۔ محمد نے رب سے کنارے کا پوچھا، محمد نے رب سے کنارے کا پوچھا، کہا سیدہ ہیں کنارہ محمد، کہا سیدہ ہیں کنارہ محمد، مدد کو چلے آئے بارہ محمد، جو مشکل گھڑی میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دنیا اور آخرت آپ کی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہو، اور سارے کے سارے ہی محمد ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی خداوند متعال ذکر کا صدقہ لائق تعریف بنا دے، اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے وصف زمانے میں عام فرماتے رہیں۔ ابتدائی پروگرام میں تھوڑا سا گلے میں خراش آ گئی، جس کی وجہ سے میں زیادہ تعارف نہیں کر سکا، اور سنائیے خیرافیت سے انشاءاللہ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں دنیا اور آخرت میں قرب و جوار نصیب رہے۔ ذکر آپ لوگوں نے شروع کیا مولا کا، کتنا عرصہ ہوا مولا کے ذکر سے وابستہ ہوئے؟ جب سے اور سنبھالا، مائک کے قریب کریں، جب سے اور سنبھالا ذکر اہل محمد کر رہے ہیں۔ ماں نے لوری میں مرثیے سنائے، سبحان اللہ، تو ذکر تو نہیں کیا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یاد ہے کون سا کلام سب سے پہلا پڑھا تھا آپ نے؟ مرثیہ پڑھتے تھے لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، وہ مرثیہ مجھے تقریباً پورا یاد تھا۔ اس کے علاوہ پیارے خان صاحب، سبت جعفر صاحب، ان کے کلام پڑھے، ندیم سرور، حسن صادق، تو وہ کلام پڑھ کے کہہ لیجیے کہ پراپر شروع کیا۔ 2018 یا 19 میں ہم نے باقاعدہ مجالس میں پڑھنا شروع کیا۔ رضا بھائی، میں، شجر بھائی، ہمارے ساتھ حسن صاحب ہوتے ہیں، حیدر بھائی ہیں، عمران بھائی ہیں، تو ہم مل کے لاہور میں انشاءاللہ وہ آپ کی آواز کو سنیں گے تو وہ بھی خوش ہوں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ اوور میں وہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ جی بسم اللہ، خدمت پہ پہنچتے ہیں۔ رضا حسین لاشاری صاحب کی مرثیہ پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ، بسم اللہ عنایت فرمائیں۔ جی، یہ مرثیہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کی ہے پروفیسر افتخار عارف صاحب کا یہ لکھا کلام ہے، جس کا عنوان ہے کربلا گواہی دے۔ ماشاءاللہ۔ تو در حقیقت یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کربلا کے پیغام کو جو گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا پہنچایا ہے۔ تو اسی حوالے سے افتخار عارف صاحب نے یہ کلام لکھا ہے، میں دیکھنے والے تمام لوگوں کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرتا چلوں بسم اللہ، بسم اللہ۔ کہ کربلا گواہی دے، سبحان کربلا گواہی دے، فاطمہ کی بیٹی نے اللہ اللہ باپ کی شجاعت کو اللہ صبر سے بدل ڈالا، سبحان اللہ بھائی کی رفاقت کا حق ادا کیا کیسا، کربلا گواہی دے، باب شہر حکمت سے خیمہ گاہ نصرت تک، محضر شہادت تک کیسے کیسے نام آئے، کیا عجب مقام آئے، حق کی پاسداری کو فرض جاننے والے راہ حق میں کام آئے، ساتھ ساتھ تھی زینب کربلا گواہی دے۔ اور پھر وہ شام بھی آئی جب بہن اکیلی تھی، ایک سفر ہوا انجام،
रेगे गर्म मक्तल पर चंद बेकफन लाशें, भाइयों भतीजों के, गोदियों के पालों के, साथ चलने वालों के, साथ देने वालों के, कुछ जले हुए खेमे, कुछ डरे हुए बच्चे, जिनका आसरा ज़ैनब, जिनका हौसला ज़ैनब, करबला गवाही दे। और मशहदे मुक़द्दस से एक नया सफ़र आगाज़, जिसकी एक मंजिल शाम, शाम शाम मज़लूमी, और वो खुतबा-ए ज़ैनब। फिर तो बरसरे दरबार पूछने लगी दुनिया, जुल्म की कहानी में दास्तां सराओं के हाशिए कहाँ तक है। सोचने लगी दुनिया मिंबरे सैलूनी के सिलसिले कहाँ तक हैं। खैर के तहफ़्फ़ुज़ पर घर लुटाने वालों के हौसले कहाँ तक हैं। वक्त ने गवाही दी, जब्र के मुकाबिल में सब्र का सबक ज़ैनब, मुसहफ़े शहादत का आखिरी वरक ज़ैनब। और ये जो दर्द मोहकम है, ये भी एक गवाही है। ये जो दर्द मोहकम है, ये भी एक गवाही है। ये जो आँख पुरनम है, ये भी एक गवाही है। और ये जो फर्श मातम है, ये भी एक गवाही है। करबला गवाही दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह, बहुत बड़ा नाम है इफ्तिखार आरिफ इमाम साहब का। खुदावंद मुताल हमेशा हम सबको अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत को ज़माने में आम करने का शरफ़ अता फ़रमाए रखे। और खुदावंद मुताल हम सबको अपने अपने हिसाब से जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं उससे भी बढ़कर अहले बैत अलैहिस्सलाम के दीन की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। कभी ज़िक्र करके बहुत ज़्यादा महसूस किया कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। फ़ख्र होता है, फ़ख्र तो होता है इस बात पे कि आप ज़िक्र आले मोहम्मद कर रहे हैं। और बस यही है कि ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद जो लोग करते हैं, ये शर्फ़ हासिल होता है उनको कि खुदा तबारक व तआला ने ये ज़ुबान अता की, हमें चुना कि हम इन हस्तियों का ज़िक्र करें। हम अपने आप को महसूस नहीं करते कि हम बुलंद हैं। ये इस ज़िक्र के सदक़े हमें इज़्ज़त मिल जाती है। ये उन हस्तियों का सदका है जिनकी बदौलत, जिनका ज़िक्र करके मालिक हमें इज़्ज़तें अता कर देता है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से जो ज़िक्र हम कह रहे हैं, ये उनकी वजह से हमें इज़्ज़त व एहतराम मुआशरे में मिलता है। बाकी अगर कोई इंसान ये समझे कि मैं कोई बहुत बड़ा काम सर अंजाम दे रहा हूँ, ना, ये मोहम्मद वाले मोहम्मद की वजह से आपको इज़्ज़त और मर्तबा मिलता है। अगर उन हस्तियों का जिक्र ना हो तो बेशक हम इस दुनिया में काबिल एहतराम ना समझे जाएं। बेशक ऐसा ही है। सब इज़्ज़तें उनके सबब से। अल इज़्ज़तु लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिल मोमिनीन। और मोमिनीन व अहले बैत अलैहिस्सलाम है, हमारे जैसे मोमिन नहीं है, वो हम तो मौला के मोहब्बत करने वाले हो जाएं, बहुत बड़ी बात है। बिस्मिल्लाह, आपके पास तकरीबन 8 मिनट से। बिस्मिल्लाह इनायत फरमाइएगा। ये पुरसा पेश करूँगा जनाब सैयदा के हुजूर। बिस्मिल्लाह। करबल की कहानी को जब कोई सुनाएगा, दिल वालों की आँखों से एक दरिया बहाएगा। वो काफिला सरवर का जो शान से निकला था, सुगरा को खबर क्या थी, ना लौट के आएगा। ज़हरा ज़हरा पुरसालो 72
پامال ہوا قاسم جب گھوڑوں کے ٹاپوں سے، کس طرح چچا تیری میت کو اٹھائے گا، کس طرح چچا تیری میت کو اٹھائے گا۔ زہرا زہرا قاسم کا بھی پرسالو، ٹوٹی ہے کمر شہ کی، گھبرانا مگر اکبر، ٹوٹی ہے کمر شہ کی، گھبرانا مگر اکبر، فرزند نبی تیرے لاشے کو اٹھائے گا، فرزند نبی تیرے لاشے کو اٹھائے گا۔ زہرا اکبر کا بھی پرسالو، تھا ہاتھوں کے کٹنے کا، کچھ غم نہ دلاور کو، سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا، سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا۔ زہرا عباس کا پرسالو، سوتے ہی نہ تھے اصغر، جھولے میں تڑپتے تھے، مادر کو خبر کیا تھی، ایک تیر سلائے گا، مادر کو خبر کیا تھی، ایک تیر سلائے گا۔ زہرا زہرا اصغر کا بھی پرسالو۔ اور ایک آخری پرسا جناب امام حسین کے نام، سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں، شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا، شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا۔ زہرا زہرا شبیر کا پرسالو۔
محمد و آل محمد وعجل فرج. بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. مولا آپ کو انتہائی سلام. ممنون و مشکور ہیں آپ کے. اور اس کے ساتھ ساتھ خرم بھائی، خرم عابدی صاحب، ان کے بھی ممنون و مشکور ہیں کہ ان کے وسیلے سے آپ سے ہم ملاقات کی. اور اس سے زیادہ ہمیں خوشی نہیں ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے در پہ بیٹھ کے بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. مالک آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور یہی جو مقصد آپ لے کے چل رہے ہیں میرے مالک آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں، اور مولا آپ سب کو. قبلہ ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا. بسم اللہ. سوال زندگی جو لے کر گیا حسین کے پاس. واہ. مولا کا حرم ہے ہمارے بیک سائڈ پہ. سوال زندگی جو لے کر گیا حسین کے پاس، کفن حسین نے دے کر کہا جیتے رہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھیں، اور اسی طریقے سے پیار محبت کے ساتھ مل جل کر یہ آپ کا کاروان، یہ آپ کی انجمن، یہ آپ کا گروہ، یہ آپ کا گروپ ساتھ ساتھ چلتا رہے، اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے معارف کو بغیر کسی تکبر کے، بغیر کسی ریا کے، بغیر کسی دکھاوے کے، خلوص نیت کے ساتھ حق سمجھتے ہوئے، واجب سمجھتے ہوئے، اور مودت کا ایک سلسلہ سمجھتے ہوئے اسے بجا لاتے رہیں گے. اور خداوند متعال یہ سلسلہ آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رکھے، اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں خندہ پیشانی سے خدمت اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. جہاں کہیں بھی مومن آباد ہیں خداوند متعال انہیں شر شیطان و اعداء سے محفوظ رکھے، اور مومنین کو آپس میں پیار محبت کا جذبہ عطا فرمائے. نفاق، شر اور شیطانیت سے مولا مومنین کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سیلاب زدگان جہاں کہیں بھی ہیں، پاکستان میں، ہندوستان میں، مومنین ہیں، مسلمین ہیں، انسان ہیں، خداوند متعال ان سب کے اوپر رحمت برکتیں اور ان کی مشکلات حل فرمائے. اور جہاں کہیں بھی کوئی مصیبت زدہ ہے خداوند متعال ہم سب کو مصیبت زدہ کے ساتھ مل کر اس کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ہمیں ظالموں اور ظلم سے بچنے اور مظلوموں کا ساتھ دینے والوں میں شمار فرمائے. حجت خدا ہمارے وہ مولا ہیں جن کے سبب سے ہم سانس لیتے ہیں. اللہ کی جو نعمت ہے اس کا وسیلہ اہل بیت علیہ السلام ہے، اور انہی کے سبب سے وہ نعمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں. موت، حیات، زندگی، رزق جو بھی اللہ کا ہے وہ وسیلے کے ذریعے سے نازل ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جو چیزیں فرشتوں کے ذریعے سے نازل کر سکتا ہے، اولا ہے کہ وہ اس کا وسیلہ اہل بیت علیہ السلام ہے. اس کے بعد فرشتوں کے ہاتھ میں پہنچتی ہے وہ چیز جو ہم تک پہنچتی ہے. جس طریقے سے شکم مادر میں فرشتے صورتیں بنانے کے لیے آ جاتے ہیں، وہ بھی اہل بیت علیہ السلام کے حکم سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم کسی ایسی ذات پر نازل ہوتا ہے جو لیلۃ القدر کے اندر ولی الامر ہوا کرتا ہے. مولا آپ سب پر رحمت برکت نازل فرمائے، اور ہمیشہ اسی طریقے سے معرف اہل بیت علیہ السلام کو زمانے میں عام کرتے رہیں. حجت خدا ان کا ہمارے اوپر حق ہے، ہر حال میں ہر لحظے ان کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ ہم حق ادا کرنے والوں میں شمار ہوتے رہیں. حق ادا ہو نہیں سکتا، کوشش ضرور کی جا سکتی ہے. آئیے ان کا ایک حق ہمارے اوپر یہ بھی ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کو، ریاضتوں کو حجت خدا کے ذکر پر تمام کریں. ان کے ظہور کی دعا، اللہم عجل ولیک الفرج. Say